قوموں کی ترقی کا انحصار ہمیشہ لیڈرز پر ہوتا ہے، چاہے ان کی پارٹی ہو یا بغیر پارٹی کے ہوں۔ موجودہ اتحاد میں 3 پارٹیوں کے لیڈرز اہم ہیں اور وہ ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی اہم ہیں، لیکن یہ وہی کچھ کریں گے جو کچھ بڑے میاں صاحب کہیں گے۔ تینوں بڑے لیڈرز سے ہوئے ہیں جو اپنے مقصد برادری کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ میاں صاحب مجھے کیوں نکالا کے چکر میں وزارت عظمیٰ ملے بغیر وہ زندگی کو بیکار سمجھتے ہیں۔ جناب بلاول بھٹو صاحب وزارت عظمیٰ اپنا حق سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بی بی کے بیٹے اور بھٹو کے نواسے ہیں۔ حالانکہ زندگی میں اس وقت تک ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کارکردگی کے قابل نظر آتے ہیں۔ جناب مولانا صاحب کے ساتھ تو اس دفعہ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی کہ معافی ملنا بھی ناممکن۔ وہ پہلی دفعہ الیکشن میں ہارے ہیں جو وہ مانتے ہی نہیں، پھر وہ اقتدار سے بھی باہر ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہیں کہ موجودہ حکومت ان کے بغیر چل کیسے رہی ہے، بلکہ کیوں چل رہی ہے۔ آئیں ذرا ان لیڈرز کے کردار کا جائزہ لیں۔ لیڈر ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا کردار عام تنقید سے بالاتر ہو، مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، قوم کے مفاد کو ہر بات پر مقدم رکھے۔ زندگی کا مقصد قوم کی خدمت ہے، نہ کہ اپنے یا اپنے خاندان کی خدمت۔ چونکہ یہ تینوں لیڈرز قوم کے آزمائے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے کردار کو پرکھنا کوئی مشکل نہیں۔ جناب میاں صاحب نے اپنی حالیہ تقریر میں اور اس سے پہلے والی تقریروں میں بھی ملک کی پسماندگی کا الزام فوج پر لگایا ہے۔ جناب نے وہ کچھ کہا ہے جو کچھ بھارت چاہتا تھا۔ اس تقریر سے اور کوئی مقصد حل ہو یا نہ ہو، لیکن بھارت کا مقصد ضرور حل ہو گیا ہے۔ میاں صاحب کی تقریر بھارت کے تمام اہم اخباروں میں لیڈ نیوز کے طور پر چھپی ہے۔ بھارت پاکستان فوج کو بدنام اور اخلاقی طور پر بدمعاش ثابت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اخلاقی طور پر بدمعاش فوج کبھی پوری طرح لڑ نہیں سکتی۔ بھارت نے یہی طریقہ واردات مشرق پاکستان میں استعمال کیا تھا۔ اب میاں صاحب نے فرمایا ہے کہ فوج جمہوریت کی قاتل ہے۔ میاں صاحب کی تقریر سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے ڈرو۔ میاں صاحب کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی ہیں وہ فوج کی وجہ سے ہی ہیں۔ محترم کے والد صاحب تو انہیں پولیس میں بھرتی کرانا چاہتے تھے، لیکن بھلا ہو مرحوم ضیاء الحق کا اور جنرل جیلانی صاحب کا، جنہوں نے محترم کو حکومت بخشی، پھر فوج IJI کے ذریعے محترم کو اقتدار میں رہے۔ محترم کو یہ اتنی راس آئی کہ وہ اس وقت پاکستان کے دوسرے امیر ترین شخص ہیں۔ ان بلاول صاحب والد کی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے چکر میں ہیں، اسی لیے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے بےقرار ہیں۔ ہر وقت حکومت پر نااہلی، نالائکی اور ملکی تباہی کا الزام لگاتے ہیں۔ محترم پریشان ہے کہ موجودہ حکومت جمہوریت کو تباہ کر رہی ہے۔ لوگ ان کی بات سن کر ہنستے ہیں۔ محترم کی 12 سالوں سے سندھ میں حکومت ہے اور جو تباہی سندھ حکومت نے سندھ اور سندھی عوام کی ہے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ کراچی تباہ، صوبے کی سڑکیں تباہ، ادارے تباہ، پورے صوبے میں کتے کے کاٹنے کا ویکسین تک نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت۔ اب یہی جمہوریت جناب بلاول صاحب ملک میں لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تیسری عظیم شخصیت جناب مولانا صاحب کی ہے، جن سے ہمیں دلی ہمدردی ہے، کیونکہ اقتدار کے بغیر محترم کی زندگی بہت تکلیف دہ ہے۔ انگاروں پر لوٹ رہے ہیں۔ مولانا بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن آج کل نیب کی نظر میں آ گئے ہیں۔ حال ہی میں اپنی ایک پریس کانفرنس میں نیب کو بھی سبق سکھانے کی دھمکی دی ہے۔ فرمایا کہ 30 لاکھ آدمی ان کے ساتھ ہوں گے، ان سے تو فوج بھی نہیں لڑ سکتی۔ محترم کی صوبہ خیبر پختونخوا میں کچھ عرصہ حکمرانی بھی رہی ہے، لیکن کیا کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے کہ 650 کے نل زرعی اراضی لے کر اتنی ہی اراضی اپنے دوست جناب اکرم درانی صاحب کو دلا کر خاموش ہو گئے، حالانکہ یہ زمین فوجی شہداء کی تھی۔ یہ بھی شنید ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے ایک دفعہ امریکی سفیر کے پاس بھی سفارش کے لیے تشریف لے گئے، مگر ناکام رہی یا کام نہ بنا۔ موجودہ حکومت کی صدارت کی بھی کوشش کی، مگر افسوس یہاں بھی کام نہ بنا۔ محترم کے مرحوم والد صاحب کا تعلق دیوبند مدرسے سے تھا اور یہ مدرسہ پاکستان بننے کے سخت خلاف تھا۔ یہ نفرت آج تک قائم ہے۔ پاکستان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، لہٰذا محترم کے والد صاحب نے فرمایا تھا، شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ مگر محترم کا سارا خاندان بھی مولانا کی اولاد تک سب حکمرانی میں ہے، جیسا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے عوامی اور محب وطن اپوزیشن لیڈرز ملک کے مفاد کے لیے آج تک کبھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ 44 کشمیر ہے، اس پر یہ کچھ نہیں کہتے۔ کردار کے اتنے مضبوط ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جمہوری چیمپئن جناب بلاول صاحب نعرہ لگایا کرتے تھے، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، مودی کا جو یار ہے غدار ہے۔ جناب چھوٹے میاں صاحب زرداری صاحب کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹ کر لوٹا ہوا پیسہ نکلوانے کا وعدہ کرتے تھے۔ اب جب اقتدار کی شیریں لب نظر آئے تو سب کچھ بھول کر ایک ہو گئے کہ عظیم کردار کے مالک ہیں یہ لوگ۔